مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا بڑی ہی سعادت کی بات ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جو کوئی بروز جمعہ 80 بار درود پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے 80 برس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ آپ کا مدنی چینل، جس میں ہم آپ کی ای میلز کو، کالز کو، واٹس ایپ کے ذریعے ملنے والے پیغامات کو، خطوط کے ذریعے ملنے والے مدنی مشوروں کو، تاثرات کو شامل کرتے ہیں، اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی طرف سے ملنے والے مدنی مشوروں پر عمل کیا جائے، اور اس ذریعے سے ہم آپ کے ساتھ مربوط بھی رہتے ہیں اور اپنی نشریات کو مزید بہتر بنانے کے لیے، اور ایک یہ بھی سوچ ہوتی ہے کہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کی دلچسپی کن ٹاپکس میں ہے، کس طرح کے فارمیٹس پر آپ سلسلہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مدنی چینل پر اگر یہ کام اس طرح سے کیا جائے تو دیکھنے والوں کے لیے مزید بہتری کا سامان ہوگا۔ یہ تمام نیتیں لے کر مجلس کی طرف سے آپ کے بارگاہ میں حاضر ہونے کی سعادت ملتی ہے۔ سلسلہ دیکھنے سے پہلے آپ کو اچھی اچھی نیتیں کر لینی چاہیے کہ آپ کیوں سلسلے میں شامل ہیں۔ اگر آپ نے مدنی مشورہ دیا ہے تو اس میں کیا نیت ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اگر اچھی نیت نہ ہو تو پھر ثواب نہیں ملتا۔ ثواب حاصل کرنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے کی نیت دل میں ہونی چاہیے، اور جتنی اچھی زیادہ نیتیں کریں گے انشاءاللہ عز و جل اتنا ہی زیادہ آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ بڑھتے ہیں آپ کی مدنی مشوروں کی جانب۔ پچھلے سلسلے میں جو آپ نے مدنی مشورے ارشاد فرمائے تھے، ان میں سے جن باتوں پر ہم عمل کر چکے، کچھ چیزیں پروسیس میں تھی، اور آپ سے کہا گیا تھا کہ انشاءاللہ عز و جل ودین اے ویک، اس ہفتے کے دوران جو ہے وہ ان چیزوں پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ تو آپ کو اپڈیٹ بھی دیتا چلوں تاکہ آپ کے دل میں خوشی بھی ہو اور آپ کو لگے کہ واقعی اگر ہمارا مدنی مشورہ پہنچتا ہے تو مجلس غور بھی کرتی ہے اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے۔ تو ایک فیڈ بیک ہمیں یہ ملا تھا کہ مدنی چینل پر غیبت کے خلاف اعلان جنگ کے نعرے تو لگائے جاتے ہیں، لیکن غیبت کی تعریف بیان کرنی چاہیے۔ وقتاً فوقتاً بیان ہوتی رہتی ہے، لیکن اس کا ہم نے باقاعدہ ٹیمپلیٹ بھی بنا لیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ مدنی چینل کے ناظرین کو غیبت کی تعریف کے بارے میں معلومات فراہم کی جا سکیں۔ تو حصول برکت کے لیے میں بھی غیبت کی تعریف جو ہے وہ عرض کیے دیتا ہوں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تصنیف غیبت کی تباہ کاریاں، جو کہ ایک طرح سے انقلابی کتاب ہے، اس گناہ کے بارے میں جتنی اویئرنیس اس کتاب کے شائع ہونے کے بعد اور مدنی چینل پر بار بار اس نعرے کے عام ہونے کے بعد لوگوں میں پیدا ہوئی ہے، شاید اس کا اندازہ آپ سب کو ہوگا۔ تو امیر اہل سنت تحریر فرماتے ہیں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کہ غیبت کی تعریف یہ ہے، تو اپنے بھائی کو ایسی چیز کے ذریعے یاد کرے کہ اگر یہ بات وہ سن لے یا اس تک پہنچے تو اسے ناگوار گزرے۔ یہ ایک تعریف ہے غیبت کی۔ کچھ اور بھی تعریفیں تھوڑے بہت الفاظ کے اختلاف کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بھی نعرہ لگا دیجئے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ ٹیمپلیٹ ہم نے تیار کی ہے، انشاءاللہ عز و جل وقتاً فوقتاً جو ہے مدنی چینل پر اسے ہم چلاتے بھی رہیں گے۔ دوسرا، مدنی چینل کے کئی ناظرین نے ہمیں یہ فیڈ بیک پر مدنی مشورے دیے تھے کہ انگلش کے حوالے سے سلسلوں کو شروع کیا جائے اور انگلش سلسلوں کی جو ہے وہ مزید سے مزید جو ہے وہ ایڈیشن ہونا چاہیے۔
تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس ہفتے کے دوران انشاءاللہ عز و جل 2 سے 3 نئے سلسلے آپ مدنی چینل پر دیکھ سکیں گے، اور رات 12 بجے کے بعد پاکستانی وقت کے مطابق اسپیشلی جو ہے وہ جو ہمارے یو ایس اے کے ناظرین ہیں اور افریقہ کے ناظرین ہیں، اسی طرح بعض اور ریجنز کے ناظرین ہیں، تو ان کے لیے ہم سوئچ کر دیتے ہیں ٹرانسمیشن کو، اور ان علاقوں کے اندر خالصتاً انگلش کی ٹرانسمیشن جو ہے وہ دکھائی جاتی ہے، اور دیگر جو علاقے ہیں دنیا بھر کے اس میں حسب سابق جو ہے وہ اردو کی نشریات جاری رہتی ہیں۔ تو اس ہفتے جو سلسلے مدنی چینل پر آن ایئر کیے گئے ان میں سے اکثر جو ہے وہ نئے سلسلے ہیں، فرسٹ ٹائم وہ آن ایئر ہوئے۔ آئیے آپ کو ان کے مختصر پرومو دکھاتا چلوں۔ اس میں مقصد یہ بھی ہے کہ چونکہ نئے سلسلے ہیں، ایک تو آپ کے مدنی مشورے کے بعد یہ آن ایئر ہوئے، اور دوسرا جو ہے ان کی ٹائمنگز بھی ہمارے دنیا بھر کے مدنی چینل کے ناظرین کو معلوم ہو جائیں۔ آئیے 2-3 سلسلوں کے پروموز دیکھتے ہیں، پھر آپ کے کالز کو شامل سلسلہ کریں گے۔ جی دکھائیے۔ Every aspect of Deen al-Fitra, the natural way of life, is enriched with wisdom. The bliss of worship, the correct understanding of beliefs, the excellence of the glorious Quran, the comprehensive and informative knowledge regarding means of livelihood and the best way of living. In order to receive blessings from the light of Islam and to enlighten your hearts with the light of Deen, watch the Silsila, the light of Islam, on Friday at 7:30 p.m. GMT. live on Madani channel. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ویورز آف مدنی چینل، الحمدللہ now we are in Cape Town. Today we are going to visit a Mizar Sharif of Hazrat Sheikh Yusuf Rahmatullah Ta'ala alayh. The special favor of Allah. Awliya Allah. Who are awliya Allah? Alladhina amanu wa kanu yattaqoon. They are those who are believers and they are those who are ahl taqwa. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک دست کرم نے کسی غیر اجنبی عورت کو چھوا تک نہیں ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیعت نہیں لی ہے۔ These people must also fear Allah subhanahu wa ta'ala, who are busy deceiving, and the day that they are in the grave, who will they deceive that? Will they deceive Munkar and Nakir? Will they deceive the angels of punishment? Will they deceive the scorpions and the snakes and the insects that are put in the qabr to punish? In Cape Town region, Mizar is called Karam. Watch the Silsila Glorious Luminaries on Monday at 7:30 p.m. GMT. Ujub means self-praising or boasting about your qualities. So don't relate purity to yourself, because by you relating purity to yourself will not make you pure. Allah subhanahu wa ta'ala knows who is pure and who is not pure. Our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam has said, the one who is ashamed of his sins is waiting the mercy of Allah Azza wa Jalla. And the one who likes self-praises, he is waiting the displeasure of Almighty Allah Azza wa Jalla. We are answerable for everything that we do, we say, and sometimes even when we think. And the one who is brought to answer, he is in difficulty. That's why we always say, oh Allah, forgive us without accountability, because we are unable to stand for trials. انشاءاللہ عز و جل آہستہ آہستہ ان میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ بڑے ہی پیارے اور مبارک یہ سلسلے ہیں، انہیں ضرور دیکھیے، عام کیجیے، بالخصوص آپ کے وہ اعزہ اقربا، رشتہ دار، دوست احباب جو بیرون ملک میں رہتے ہیں اور وہ انگلش زبان سے زیادہ شغف رکھتے ہیں، دلچسپی رکھتے ہیں، تو ان تک ان پیغامات کو پہنچائیے، تاکہ جس طرح اردو دنیا کے لوگ جو ہے وہ مدنی چینل کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں، اسی طرح دیگر زبانوں کے لوگ جو ہیں وہ بھی مدنی چینل کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ تو یہ کچھ اپڈیٹس تھیں جو آپ کو پیش کرنا تھیں۔ اب بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب اور سنتے ہیں کہ آج ہمارے ناظرین ہم سے کیا بات کر رہے ہیں۔ جی سنائیے۔ ذل عمر صدیقی میرا نام ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں، اور میرا کویشچن یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی مسئلے کا حل بتاتے ہیں تو اس پہ کائنڈلی ریفرنس ضرور دیں، بس یہ میرا کویشچن ہے۔
جزاک اللہ خیرہ. ویسے کوشش یہی ہوتی ہے عموماً آپ نے جب بھی ہمارا کوئی ٹیکسٹ دیکھا ہوگا تو اس کے نیچے ریفرنس لکھا ہوا ہوتا ہے. بیان کرنے میں بھی بعض اوقات ریفرنس جو ہے وہ دیا جاتا ہے, لیکن انشاءاللہ عز و جل اس پر مجلس مزید غور کرے گی تاکہ زیادہ سے زیادہ ریفرنس کے ساتھ جو ہے وہ بات لوگوں تک پہنچائی جا سکے. جزاک اللہ خیرہ. نیکسٹ کال سنائیے. محمد حسین اتاری, رجحان مزاری, ضلع راجن پور, پنجاب, پاکستان. میرا آپ سے مدنی التجا ہے, میرا مدنی مشورہ ہے, ناقص مدنی مشورہ ہے کہ اگر مدنی چینل پر درس نظامی کی کلاسز لائیو دکھائی جائیں تو مدینہ مدینہ ہوگا. ہر ایک کی دلچسپی خاص چیزوں میں ہوتی ہے. اب ان کی دلچسپی ہوگی درس نظامی میں, اب ان کی کلاسز کا تقاضا ہے. تو اصل میں جب چینل پر ہم کوئی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک عام دیہاتی شخص بھی ہوتا ہے, اسلامی بہنیں بھی ہوتی ہیں, پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں, پروفیشنلز بھی ہوتے ہیں, مزدور طبقہ بھی ہوتا ہے, ہر طرح کے لوگ مدنی چینل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس پر وہ بات کی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ جو اکثر لوگوں کے لیے زیادہ مفید ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ درس نظامی اکثر لوگوں کے لیے مفید نہیں, لیکن وہ ایک اسپیشل کورس ہے جو کہ علماء پروڈکشن کے لیے جو ہے وہ ترتیب دیا گیا ہے, جسے پڑھ کر اور اس کی علم حاصل کر کے لوگ جو ہے وہ عالم دین بننے کی سعادت پاتے ہیں. اب اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو عوام کے لیے نہیں ہیں. اول تو ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی. اب مثال عربی گرامر ہی دیکھ لیجیے, جس کی عربی گرامر میں دلچسپی نہیں ہے تو وہ اس وقت بیچارہ بوریت کا شکار ہو جائے گا, کہیں اور چلا جائے گا. اسی طرح بڑی دقیق بحثیں ہوتی ہیں جو شاید ہمارے سروں سے گزر جائیں, تو وہ چونکہ خاص پرسپیکٹیو کے اندر کورس ہوتا ہے تو اس کو آپ مدنی چینل پر چلائیں گے تو شاید جو ہے وہ ایک بڑی تعداد اس کے سمجھنے سے قاصر ہوگی. اب اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے ہم کلینک کا ایک سلسلہ مدنی چینل پر چلا رہے ہیں. اب اس میں ہم مرض اور اس کی دوا اور علاج کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ یہ مرض ہو تو یہ علاج کر لیا جائے. مرض کی تشخیص کے حوالے سے مدنی پھول دیتے ہیں جو ایک عام فہم سادہ زبان کے اندر ہے. اور اگر اسی کلینک کے سلسلے میں ہم اس مرض کی ڈیٹیلز میں چلے جائیں جو کہ ڈاکٹر حضرات پڑھتے ہیں اپنی جب وہ کر رہے ہوتے ہیں MBBS وغیرہ, اس وقت کی جو تعلیم ہو رہی ہوتی ہے, اگر وہ ہم یہاں پر آن ایئر کرنا شروع کریں تو ظاہر ہے کہ بورنگ ہو جائے گا. میڈیسن کیسے بنتی ہے, ایک عام آدمی کو اس سے غرض نہیں ہے کہ میڈیسن بنی کیسے, اس کو اس سے غرض ہے کہ میرا مرض یہ ہے اور اس کی دوا کیا ہے. تو ایسے ہی مدنی چینل پر مسائل بیان کیے جاتے ہیں اور جو ایک عام فہم چیزیں ہوتی ہیں ان کو کوشش کر کے جو ہے وہ آن ایئر کیا جاتا ہے. تو درس نظامی ایک باقاعدہ کورس ہے, اس کے لیے خاص وقت درکار ہے. پھر ایک کلاس کا ایک انداز ہوتا ہے سیکھنے سکھانے کا جو کہ جامعات کے اندر ہوتا ہے. تو اب مدنی چینل پر وہ انٹریکشن بھی پاسبل نہیں ہے. اب درس نظامی میں ایک کورس آپ کو سکھایا, اب آپ سے سنیں گے کیسے؟ آپ ظاہر ہے کہ سنانے کے لیے تو موجود نہیں ہوں گے, پھر کس کس کو سنائیں, کس کس کی زبان میں سنیں, تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایڈ ہو جائیں گی. تو بہرحال درس نظامی کا اگر شوق ہے, مدینہ مدینہ 112 مرتبہ مرحبا, لیکن اس کے لیے آپ کو جامعۃ المدینہ میں داخلہ لینا ہوگا, ورنہ آن لائن جو ہمارے کورسز ہیں تو انٹرنیٹ کی سہولت کے ذریعے آپ اس انداز پر علم دین حاصل کر سکتے ہیں. یہ زیادہ آپ کے لیے انشاءاللہ عز و جل مفید ثابت ہوگا. نیکسٹ کال سنائیے. جو ٹوڈیز شیڈیول ہے وہ اس میں اکثر بریف نہیں ہوتی کہ آج کیا کیا پروگرام ہے. اب ہر وقت جیسے ہم لوگ رہتے ہیں یہاں پر مدینہ شریف میں تو ہر وقت تو ہم نہیں بیٹھ سکتے, لیکن بعد ہمارے انٹرسٹڈ پروگرام ہے احکام تجارت, دارالافتاء وغیرہ, تو اس کا جب وقت معلوم ہوتا ہے تو ہم اپنے آپ کو اسپیئر کر لیتے ہیں کہ یہ وقت جو ہے ہمیں اور کوئی کام نہیں کرنا ہے. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ٹوڈیز شیڈیول جو ہے وہ خالی ہوتا ہے. ویسے جو میری ناقص معلومات ہیں اس میں دن بھر میں جو سلسلے ہونے ہوتے ہیں تو ان کی اناؤنسمنٹ تو کی جاتی ہے, اکثر کی جاتی ہے, اور مدنی چینل کے ناظرین نے دیکھا ہوگا, یا تو آپ کسی اور مقام پر ٹوڈے کا جو شیڈول ہے اس کی آپ بات کر رہے ہوں گے شاید انٹرنیٹ وغیرہ پر, تو اس کو بھی ہم چیک کر لیتے ہیں, ورنہ وقتاً فوقتاً پروموز کی شکل میں جو ہے وہ اوقات کار کو بیان کیا جاتا رہتا ہے. آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں, وہاں پر بھی آپ کو شیڈول مل جائے گا. اسی طرح مدنی چینل کے حوالے سے جو انٹرنیٹ پر معلومات کی جو جگہ ہیں وہاں پر آپ وزٹ کریں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو وہاں سے بھی اس کی معلومات حاصل ہو جائیں گی. نیکسٹ کال سنائیں. میرا نام محمد سہیب رضا تاری ہے, مسجد نوریہ لاہور سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ عز و جل مدنی چینل پر یہ جو نیا سلسلہ آیا ہے اسد بھائی بہت پیارا ہے, ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے, بہت اچھا سلسلہ لے کر آئے. ہماری یہ مدنی التجا تھی کہ جو سلسلہ کھلے عام صلی اللہ کہتے کہتے دوبارہ لے, اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. آمین
حوصلہ افزائی کا شکریہ. انشاءاللہ عز و جل یکم سفر المظفر سے چند ہی دنوں کے بعد سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے نئی آب و تاب کے ساتھ نئے انداز پر نئے فارمیٹ پر نئے سیٹ پر آپ دیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو بس چند ہی دن رہ گئے انشاءاللہ عز و جل سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے دوبارہ سے اسٹارٹ ہونے جا رہے ہیں. ویسے صبح کے نشریات تو جاری ہیں, اسلامی زندگی کے نام سے سلسلہ ہوتا ہے اور دیگر سلسلے ہوتے ہیں, لیکن جس خاص سلسلے کا آپ نے تذکرہ کیا ہے تو انشاءاللہ عز و جل یکم سفر المظفر سے براہ راست ایک نئے انداز پر آپ یہ سلسلہ ملاحظہ فرمائیں گے. تھوڑا سا اور انتظار کر لیجئے. نیکسٹ کال سنائیں. شہزاد احمد اطاری ضلع بکھر سے. میرا مدنی مشورہ یہ ہے کہ صبح 7 بجے سے لے کے 8 بجے تک جو صبح کا ٹائم ہے اس میں اگر ریگولر 1 گھنٹہ نعت شریف کا سلسلہ ہو جائے تو بہت مہربانی ہوگی. جزاک اللہ خیرا. آمین. صبح 7 سے 8 آپ کا پسندیدہ وقت ہوگا, کسی کا 6 سے 7 پسندیدہ وقت ہوگا. ایک بڑی تعداد کہے گی کہ ہمیں 8 بجے آفس پہنچنا ہوتا ہے, 7 سے 8 تو ہم اپنی تیاری میں مصروف ہوتے ہیں. اچھا, پھر ہند کا ٹائم مختلف ہوگا, بنگلہ دیش کا ٹائم اس سے مختلف ہوگا. جتنا دور چلتے جائیں گے یہ 7 سے 8 کا ٹائم ان کے اعتبار سے مزید مختلف ہوتا چلا جائے گا. تو اب ظاہر ہے کہ مدنی چینل دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے, تو کسی صرف ایک علاقے کو فوکس کر کے اس طرح کا سلسلہ کرنا ذرا دشوار ہوتا ہے. تو نعت خوانی تو الحمدللہ ہماری روح کی غذا ہے, ہماری بنیاد ہے, ہمارے ایک تسکین کا باعث ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایک عقیدت احترام کا جذبہ مزید بیدار کرنے کا ذریعہ ہے. محبت رسول, عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بڑھانے کا ایک بھرپور ذریعہ ہے. تو الحمدللہ آپ دیکھتے ہوں گے 12 گھنٹے ہی سارا دن ہی مختلف مواقع پر نعت جو ہے وہ آن ایئر کی جاتی ہے, ریکارڈڈ نعتیں ہوتی ہیں, وہ دیکھتے رہتے ہیں آپ لوگ. اور اتوار کو عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ اجتماعی ذکر و نعت کا براہ راست سلسلہ ہوتا ہے. تو الحمدللہ وقتاً فوقتاً نعت خوانی کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اسی طرح کئی براہ راست سلسلے کے جن کی ابتدا میں تلاوت اور اس کے بعد نعت شریف بھی دکھائی جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محبت میں مزید اضافہ فرمائے. تو پرٹیکولر 1 گھنٹہ ہی کیوں, سارا ہی دن وقتاً فوقتاً نعت خوانی ہوتی رہے تو شاید زیادہ بہتر ہوگا. نیکسٹ کال سنائی. محمد اکرم اطاری, نور کالونی, حویلہ کا بتا رہا ہوں. آپ کا مدنی چینل جو سلسلہ ہے بہت ہی اچھا ہے. ہمیں اپنی جو دل کی باتیں ہیں وہ کرنے کا موقع مل رہا ہے. تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو سلسلہ ہمارا ذہنی آزمائش ہوا تھا, جس طرح ہمارے گلدستے چلتے ہیں مدنی گلدستے, اگر ذہنی آزمائش کے جو فرض علوم کے جو سوالات ہیں ان کے اس طرح دستے بنا کے 5 منٹ کے یا 2-3 منٹ کے اگر وہ بھی چلائے جائیں تو اس سے بھی انشاءاللہ علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا. جزاک اللہ خیرہ. دل کی بات کرنے کا آپ کو موقع مل رہا ہے. جی, ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ناظرین کے دل کی بات ہم تک پہنچے. آپ کا مدنی مشورہ جو ہے وہ نوٹ کر لیا گیا, انشاءاللہ مجلس کو پیش کر دیں گے اور غور کر کے پاسبل ہوا تو ذہنی آزمائش کے جو فرض علوم پر مشتمل مدنی گلدستے ہیں ان کی بھی تیاری کی جا سکے گی. نیکسٹ سلسلہ آپ کا مدنی چینل میں عرض ہے کہ بچوں کے لیے بھی کوئی ایسا دلچسپ سلسلہ بنائیں کہ بچے جیسے دوسرے چینلز پہ کارٹون وغیرہ دیکھتے ہیں اور ان سے بچوں کی جان چھوٹ جائے. کہ ایسے دلچسپ معلوماتی دلچسپ پروگرام بنائیں. جیسے پہلے بھی بچوں کے بارے میں بچوں کے سلسلے ہوتے تھے, لیکن اب جو بچوں کے سلسلے نہیں آ رہے. مدنی التجا ہے کہ آپ بچوں کے لیے بھی بالخصوص کوئی سلسلہ شروع کریں. ریگولر یہ ڈیمانڈ ہے اور لاسٹ سلسلے میں بھی اس طرح کی ہمیں کالز موصول ہوئی تھیں, تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس پر تیاری کا سلسلہ جاری ہے. اور الحمدللہ اس ہفتے کے دوران کئی سلسلے ریکارڈ ہو چکے ہیں اور بہت امید ہے کہ ودین اے ویک اس ہفتے کے دوران انشاءاللہ عز و جل مدنی منوں کے جو سلسلے ہیں وہ آن ایئر ہونا شروع ہو جائیں گے. اسی طرح مدنی قاعدہ ایک نئے انداز پر جس میں بچوں کی دلچسپی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی, امید ہے وہ بھی تیاری کے مراحل میں ہے اور بہت جلد انشاءاللہ عز و جل آپ بھی اس کو آن ایئر ہوتا ہوا دیکھیں گے. کچھ میلز کو بھی شامل کر لیتے ہیں کیونکہ ہم نے میل ایڈریس بھی آپ کو دیا ہوا ہے اور ہمیں میلز بھی موصول ہوتی رہتی ہیں. تو ایک میل میں ہمارے اسلام بھائی کا کہنا ہے کہ آپ سے گزارش ہے کہ روزانہ مدنی چینل پر قرآن مجید کی آیات کی تلاوت, ترجمہ اور تفسیر اس کو کنٹینیو جو ہے وہ بیان کیا جاتا رہے. تو یہ رہاب مجید نام لکھا ہے. تو
इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल तफसीर के हवाले से तर्जमा और कुरान मजीद की तिलावत ये तो ऑन ईयर हो रही है। रोज़ाना नमाज फ़जर के फ़ौरन बाद जैसे अज़ान का वक्त हो जाता है तो बाउल मदीना के वक्त के मुताबिक रोज़ाना एक रुकू तिलावत कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की और उसका तर्जमा ये ऑन ईयर हो रहा है और तफसीर पर काम जारी है, कुछ काम हो चुका। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा तो अल्लाह ने चाहा तो आप इसको भी ऑन ईयर देखना शुरू कर सकेंगे। फैज़ान अहमद हैं, इन्होंने ईमेल की है, काफ़ी तवील ईमेल है और उनका कहना ये है कि आप मदनी चैनल पर जुनैद भाई की आवाज़ में मुख्तलिफ़ सर्विसेज के बारे में रहनुमाई देते हैं कि इस सर्विस को कैसे इस्तेमाल किया जाए, इस सर्विस को कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो बराए करम एक तादाद लोगों की ऐसी भी है कि जिन्हें ईमेल आईडी के बारे में मालूमात नहीं होती कि ये कैसे बनती है और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके बारे में भी कोई इस तरह का प्रोमो बना लिया जाए। अब देखिए हर चीज़ का प्रोमो बनाना और हर चीज़ ही मदनी चैनल के ज़रिए सिखाना, अब ईमेल आईडी कैसे बनती है और उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है तो शायद आज कल बच्चा मैं कहूँ तो इसके बारे में मालूमात रखता है। अब कोई बहुत ज़्यादा इस मामले से दूर होगा जो इसको नहीं जानता होगा तो वो किसी से भी सीख सकता है। अब ये कितनी आम सी चीज़ है। अब जैसे मोबाइल पर मैसेज लिखना भी मदनी चैनल पर सिखा दिया जाए या किसी को अगर जो है वो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करना नहीं आता तो अब वो भी मदनी चैनल पर सिखाए। तो ज़ाहिर है कि ये एक टेक्निकली इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिनका ताल्लुक़ आपकी अपनी ज़ात के साथ होता है और बड़ी आसानी के साथ सीखी जा सकती हैं। तो इसके बारे में तो ये अर्ज़ करूँगा कि ये किसी से भी सीखी जा सकती है, इतना बड़ा इसमें प्रॉब्लम या इशू नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं मज़ीद कॉल्स की जानिब और सुनते हैं कि आप हमसे मज़ीद अपनी क्या बात करना चाह रहे हैं। जी सुनाइए। मोहम्मद फजल अत्तारी बाबुल इस्लाम से मीरपुर खास से अर्ज़ कर रहा हूँ। मदनी चैनल का सिलसिला चल रहा है, आपका मदनी चैनल। मेरा नाज़िज़ मशवरा है कि अगर रोज़ाना मदनी कायदा बराह रास्त जो है पढ़ाया जाए तो इससे नाज़रीन को बहुत फ़ायदा होगा। मदनी कायदे का सिलसिला ज़ेरे गौर है, इंशाअल्लाह इसको आप जल्द देख पाएंगे। नेक्स्ट। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नदीम है। मैं चाहता हूँ कि जैसे दीनी आजमाइश था हाजी अबीब भाई का, तो वैसे ही पिछला शुरू है उससे में बहुत ज़्यादा मालूमात मिलती थी, बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा होता था। ज़ेनी आजमाइश का सिलसिला इंशाअल्लाह 2-3 माह के बाद आप दोबारा देख पाएंगे। उसके बारे में हमारा मदनी मशवरा हो रहा है कि कब जो है वो इसको ऑन ईयर किया जाए। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जैसे ही इसकी तरकीब हो जाएगी, ज़ाहिर है कि अभी रिसेंटली ही ये ख़त्म हुआ है तो नेक्स्ट की जो तैयारी है वो हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जैसे ही ये हो जाएगा, हमारा जदवल एक शेड्यूल बनता है जा रहा है, सहमाई का एक शेड्यूल बनाते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट सहमाई का बनाते हैं, इस तरह से जो है वो चलता रहता है। तो जैसे ही ये मुकम्मल होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको मदनी चैनल के तमाम नाज़रीन को जो है इसके बारे में अपडेट कर दिया जाएगा। एक और ईमेल हमारे पास मौसूल हुई थी कि उनकी ख्वाहिश है कि मैं जब भी मदनी चैनल देखूं मुझे अमीर अहले सुन्नत की ज़ियारत करवाई जाए। माशाअल्लाह, मरहबा आपका जज्बा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की बरकतें हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और मदनी चैनल के पिछले सिलसिले में पूरा मदनी मुज़ाकरों का जो शेड्यूल है बराह रास्त का और रिकॉर्डेड का, वो अल्हम्दुलिल्लाह आपको पेश किया था। आप चाहें तो उसको चेक भी कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। अब ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ मुबल्लिगीन मुफ्तान कराम के सिलसिले जारी रहते हैं और जो कुछ भी है ये अमीर अहले सुन्नत ही की बरकतें हैं। हम जो कुछ करते हैं, मुबल्लिगीन जो कुछ करते हैं, सब कुछ अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की दुआओं का नतीजा है, उनका सदक़ा है। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें सलामत रखे, इनका साया हमारे सरों पर तादिर कायम दायम फरमाए, आपकी मोहब्बत में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। कॉल की जानिब बढ़ते हैं। रिक्वेस्ट ये थी कि जिस तरीके से हम मदनी मुज़ाकरा लाइव से अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफ़ीज़ होते हैं बापा जान के मलफूज़ात से, क्या इसी तरीके से लाइव बयानात की भी तरकीब बन सकती हो तो बहुत अच्छा होगा। अमीर अहले सुन्नत के बयानात, तो बयान हो या मदनी मुज़ाकरा हो, मकसद तो अमीर अहले सुन्नत के मदनी फूल हासिल करना है। और आजकल जो है वो अमीर अहले सुन्नत की तवज्जो जो है वो मदनी मुज़ाकरों की तरफ ज़्यादा है। तो बयानात भी चलते हैं, ऑडियो बयानात जो हैं वो अमीर अहले सुन्नत के मुख्तलिफ़ मनाजिर की मिक्सिंग के साथ उस पर कुछ काम करके हम उसको ऑन एयर कर रहे हैं। तो इसी तरह कुछ वीडियो बयानात भी हैं हमारे पास, वो भी वक्तन फ़वक्तन ऑन एयर होते रहते हैं। नेक्स्ट कॉल सुनाइए। मदनी
مدنی چینل کا یہ سلسلہ بہت اچھا ہے، اور آج کا میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ کو مدنی چینل پر وقتاً فوقتاً ایک سلسلہ ایسا بھی رکھا جائے کہ حاجی مشتاق قادری اطاری رحمۃ اللہ علیہ کی نعتوں کے بارے میں بھی ایک سلسلہ شروع کروا دیں۔ نعتوں کے بارے میں کچھ نعتیں ہم نے تیار کی تھی ویژولز کے ساتھ، تو آپ کا مشورہ انشاءاللہ مجلس کو پیش کر دیا جائے گا اور اس پر بھی غور کر لیا جائے گا۔ تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ عز و جل پھر مدنی چینل کے سلسلوں کی نشریات کی اپڈیٹس کے ساتھ، آپ کے مدنی مشوروں کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل دوبارہ حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام